سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چونکہ علاقے میں گھر میں آگ لگنے سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد کی ہلاکت کا معاملہ، پولیس نے افتخار، اس کی بیوی سمینہ اور بیٹی کی لاشوں کو مردہ خانے منتقل کر دیا۔ پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ چونکہ علاقے میں گھر میں آگ لگنے سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد کی ہلاکت کا معاملہ، پولیس نے افتخار، اس کی بیوی سمینہ اور بیٹی کی لاشوں کو مردہ خانے منتقل کر دیا ہے۔ پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات شروع کر دیں۔ احوال بتائیں گے نمائندہ لاہور نیوز شاہزیب شہزاد۔ جی شاہزیب۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں تھانہ چنگ کے علاقے شاداب کالونی میں، جہاں پہ بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ گھر کے اندر آگ لگنے سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد جھلس کر جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ آپ کو یہاں کے مناظر میرے کیمرہ مین دکھا سکتے ہیں کہ اس وقت جو متوفین ہیں 45 سالہ افتخار، 45 سالہ سمینہ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو 32 سالہ ارم ہیں، ان کے متوفین کے آنے کا جو لواحقین ہیں ان کے آنے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ متوفین کی لاشوں کو جناح ہسپتال مردہ خانے میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ افتخار اور سمینہ آپس میں میاں بیوی ہیں، جبکہ 32 سالہ ارم ان کی بیٹی ہے، جو کہ گھر کے اندر موجود تھے، سوئے ہوئے تھے، اور ابتدائی معلومات کے مطابق کسی وجہ سے وہاں پہ آگ بھڑک اٹھی اور اس کے اندر وہ جھلس کر جاں بحق ہو گئے ہیں، جن کی پوسٹ مارٹم کے لیے لاشوں کو جناح ہسپتال مردہ خانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور لاشیں جو ہیں ان کی بھی حالت کافی زیادہ خراب بتائی جا رہی ہے۔ ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جلد ہی پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا جائے گا اور اس کے بعد ہی مزید حقائق کھل کر سامنے آئیں گے، جبکہ پولیس کی جانب سے گھر کے اندر تمام تر شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں اور پولیس نے اپنی تحقیقات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ گھر کے باہر ایک CCTV کیمرہ بھی موجود ہے۔ پولیس کی کوشش ہے کہ جلد ہی جو ہے وہ CCTV کیمرے کی فوٹیج بھی نکلوائی جائے تاکہ مزید حقائق کھل کر سامنے آ سکیں۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ مختلف پہلوؤں پر تحقیقات کے بعد ہی مزید حقائق سامنے آئیں گے، جبکہ اس افسوسناک واقعے کے جو متوفین ہیں ان کے لواحقین کا دوسرے شہروں سے یہاں آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شاہزیب شہزاد اپڈیٹ کر رہے تھے۔ برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی متاثر، مرغی کا گوشت مزید 5 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 499 روپے ہو گئی۔ زندہ برائلر کے دام بھی 3 روپے بڑھ گئے۔ زندہ برائلر ہول سیل 331، پرچون ریٹ 344 روپے کلو مقرر۔ انڈے 2 روپے مہنگے، قیمت 370 روپے فی درجن مقرر۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 10,980 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ احوال بتائیں گے عبدالقادر ہمارے ساتھ ہیں۔ عبدالقادر بتائیے گا، نئی قیمتوں کا تعین کر لیا گیا ہے؟ جی بالکل، آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری نظرنامے جاری کیا گیا اس میں برائلر کی قیمت میں بھی اضافہ کیا گیا اور انڈوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا۔ برائلر آج تیسرے روز بھی مہنگا کر دیا گیا اور آج برائلر کی قیمت میں 5 روپے تک کا اضافہ کیا گیا۔ مرغی کا گوشت 494 روپے فی کلو سے بڑھا کر 499 روپے فی کلو، یعنی کہ 500 روپے فی کلو تک جو ہے پہنچ چکا ہے۔ اسی طرح زندہ برائلر کی قیمت میں 3 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ ہول سیل زندہ برائلر 331، جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت 344 روپے کلو مقرر کی گئی ہے۔ انڈوں کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر انڈے مہنگے کیے جا رہے ہیں۔ انڈوں کی قیمت میں 2 روپے فی درجن کا آج اضافہ کیا گیا۔ 368 روپے فی درجن سے قیمت بڑھا کر 370 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن یہ سرکاری ریٹس کی قیمتیں ہیں کیونکہ مارکیٹ میں شہریوں سے قیمتیں جو ہیں وہ کچھ اور وصول کی جا رہی ہیں۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 10,980 روپے کی سطح پر پہنچ چکی ہے اور جو انڈے شہریوں کو فروخت کیے جا رہے ہیں وہ 460 روپے فی درجن تک کیے جا رہے ہیں۔ 38 سے 40 روپے تک بھی انڈا جو ہے وہ شہریوں کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے شہری جو ہے وہ خاصا نالا ہے اور ان کی جانب سے موقع سے اختیار کیا جا رہا ہے کہ سرد موسم میں انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور مافیا کو کوئی لگام ڈالنے والا نہیں ہے۔ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا بہانہ بنا کر انڈوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے۔ مارکیٹ میں انڈوں کی سپلائی جو ہے وہ کم کی جا رہی ہے تاکہ قلت برقرار رہے اور انڈوں کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی بلند سطح پر موجود رہیں۔ ٹھیک ہے، عبدالقادر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ سال 2023 عوام کے لیے شدید مہنگائی کا سال رہا۔ شیخ اور نوش کے دام سارا سال عدم استحکام کا شکار رہے۔ گھی، چینی، دالوں کی قیمتوں میں قدرے ریلیف ملا، لیکن قوت خرید سکڑنے سے وہ ریلیف بھی زیادہ مؤثر ثابت نہ ہو سکا۔
سال 2023 شہریوں کے لیے کوئی خوشخبری نہ لا سکا، ہر چیز دگنی، غریب کے لیے دالیں خریدنا بھی مشکل ہو گیا۔ جنوری 2023 میں دال چنا 210 روپے تھی جو مہنگی ہو کر 250 روپے کلو ہو گئی۔ دال ماش 400 روپے کلو سے بڑھ کر دسمبر تک 600 روپے کلو تک جا پہنچی۔ 260 روپے کلو والی دال مسور بھی 390 روپے کلو تک فروخت ہونے لگی۔ چینی جنوری میں 110 روپے کلو تھی جو 220 روپے کلو کی بلند ترین سطح پر پہنچی۔ تاہم کرشنگ سیزن اور حکومتی مداخلت کی وجہ سے اب چینی 145 روپے کلو کی سطح پر بک رہی ہے۔ گھی اور کوکنگ آئل سستے تو ہوئے لیکن مہنگائی نے خریداروں کی قوت خرید سکیڑ دی، جس سے یہ ریلیف بھی زیادہ مؤثر ثابت نہ ہو سکا۔ درجہ اول گھی 590 روپے کلو سے سال کے آخر تک سستا ہو کر 480 روپے کلو کی سطح پر پہنچ گیا۔ درجہ اول کوکنگ آئل 630 روپے سے سستا ہو کر 520 روپے فی لیٹر ہو چکا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگائی کی شرح بڑھتی ہے۔ بچوں کے لیے دال روٹی تک کمانا محال ہو چکا ہے۔ ہر چیز مہنگی ہوئی ہے، دال مہنگی ہے، دالیں ساری مہنگی ہیں، چینی مہنگی ہے، گھی صرف گھی اور آئل کی قیمتیں سستی ہوئی ہیں، باقی تو سب کچھ مہنگا ہے۔ تو آگے بھی مجھے تو کوئی امید نہیں نظر آتی کوئی سستی ہو۔ مہنگائی اس قدر ہوئی ہے کہ یہ 2023 کا جو ہے نا، اس نے تو بالکل ہی مار ڈالا ہے، عوام کو پیس کے رکھ دی ہے، کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں، اتنی مہنگائی۔ پرچون دکاندار بھی بڑھتی قیمتوں اور لوگوں کی قوت خرید کم ہونے سے پریشان ہیں۔ روزمرہ استعمال کی اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں اضافہ معمول بن چکا ہے۔ ہر گزرتا سال قیمتوں میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا سال عوام کے لیے قیمتوں میں کوئی نیا ریلیف لے کے آتا ہے یا مہنگائی معمول کے مطابق ہی بڑھتی رہے گی۔ کیمرہ مین بابر ریاض کے ساتھ عبد القادر، لاہور نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ نے آلودگی پھیلانے والی فیکٹریوں کی بجلی کاٹنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے سڑکوں پر چھڑکاؤ کے لیے گراؤنڈ واٹر کی بجائے نہر کے پانی استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اسموگ کے تدارک کے لیے دائر درخواستیں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے سماعت کی۔ اسموگ پر بنائے گئے جوڈیشل کمیشن کے افسران عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل جوڈیشل کمیشن نے موقف اختیار کیا کہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سڑکوں پر چھڑکاؤ کے لیے گراؤنڈ واٹر استعمال کر رہی ہے۔ جب تک ٹیوب ویل سربہ مہر نہیں ہوں گے یہ لوگ باز نہیں آئیں گے۔ ہم مختلف علاقوں میں پانی کی آلودگی چیک کر رہے ہیں۔ کرکٹ میچز کے دوران لگائے جانے والے جنریٹرز ماحول دوست ہونے چاہیے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ہیلوجن لائٹس کو بھی تبدیل کرنا ہوگا۔ کمیشن کے وکیل نے یہ نقطہ بھی اٹھایا جو انڈسٹریز عدالتی حکم پر سیل ہوئی وہ بار بار خود ہی سیل ختم کر رہی ہیں۔ آخری حل یہی ہے کہ لیسکو ان کی بجلی کاٹ دے۔ جسٹس شاہد کریم نے اظہار برہمی کرتے ہوئے لیسکو کو حکم دیا قانون کے خلاف ورزی پر ان کی بجلی کاٹ دی جائے گی۔ عدالت نے مزید ریمارکس دیے کہ سڑکوں پر صاف پانی کے چھڑکاؤ کا ذمہ دار واسا ہے۔ سڑکوں پر چھڑکاؤ کے لیے نہر یا وضو کا ذخیرہ شدہ پانی استعمال کیا جائے۔ ہماری بیوروکریسی میں بہت بگاڑ آ چکا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے مزید ریمارکس دیے کہ ہر آدمی کو نئے سال میں بحیثیت مجموعی پوری دنیا کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اگر دنیا بہتر ہوگی تو ہم بہتر ہوں گے۔ لاہور میں اسموگ کی صورتحال میں قدرے بہتری ریکارڈ اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 182 رہا۔ آئندہ چند روز تک موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب فضائی آلودگی اور خشک سردی سے شہری بھی متاثر ہونے لگے۔ سہیل کیسر رپورٹ کریں گے۔ طویل انتظار کے بعد لاہور میں فضائی آلودگی کا تناسب 200 کی سطح سے نیچے آ گیا ہے، جس کے باعث صورتحال میں قدرے بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 182 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ خشک اور سرد موسم کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 5.5 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 3 سے 4 روز تک موسم خشک رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ فضائی آلودگی اور خشک سردی سے شہری بھی متاثر۔ ہاسپٹل میں خشک کھانسی اور سانس لینے میں دشواری کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ، بچوں میں نمونیا، چیسٹ انفیکشن اور خشک کھانسی کی شکایات۔ 4 روز میں شہر کے 5 بڑے سرکاری ہاسپٹلز میں اسموگ سے متاثرہ 9000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ جناح ہاسپٹل میں 3200، میو ہاسپٹل میں 2900، جبکہ گنگارام ہاسپٹل میں 2600 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ ڈائریکٹر CDC ڈاکٹر ید اللہ کا کہنا ہے کہ ہاسپٹلز میں اسموگ سے متاثرہ افراد بڑی تعداد میں رپورٹ ہو رہے ہیں۔ سانس کے امراض میں مبتلا افراد گھروں سے باہر نہ جائیں۔ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔
میدانی علاقوں میں شدید دھند کے باعث ٹرینوں کا شیڈول بری طرح متاثر۔ کراچی اور کوئٹہ سے لاہور آنے اور جانے والی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار رہیں۔ شدید دھند نے ٹرینوں کے شیڈول کو بری طرح متاثر کر دیا۔ کراچی اور کوئٹہ سمیت مختلف شہروں سے لاہور آنے والی ٹرینیں گھنٹوں لیٹ پہنچ رہی ہیں۔ کراچی سے آنے والی پاک بزنس ایکسپریس 5 گھنٹے 10 منٹ، رحمان بابا ایکسپریس 4 گھنٹے 25 منٹ لیٹ، ملت ایکسپریس 4 گھنٹے، خیبر میل ایکسپریس 3 گھنٹے 40 منٹ، گرین لائن ایکسپریس 3 گھنٹے 25 منٹ تاخیر سے پہنچی۔ اسی طرح کراکرم ایکسپریس 2 گھنٹے 45 منٹ، تیزگام ایکسپریس 1 گھنٹہ 45 منٹ، جعفر ایکسپریس 1 گھنٹہ 15 منٹ، عوامی ایکسپریس 1 گھنٹہ 10 منٹ، کراچی ایکسپریس اور شالیمار ایکسپریس 1 گھنٹہ لیٹ ہوئیں۔ ٹرینیں لیٹ ہونے سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ عام انتخابات سے پہلے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کا عمل جاری ہے۔ بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی پر جواب جمع، لیگی رہنما ایاز صادق سمیت دیگر امیدواروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال مکمل ہو گئی۔ محمد اشفاق رپورٹ کریں گے۔ عام انتخابات 2024 کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل 5ویں روز بھی جاری رہا۔ لاہور کے حلقہ N127 سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی پر جواب جمع کرا دیا گیا۔ جواب میں کہا گیا کہ بلاول بھٹو کی جانب سے دیگر حلقوں کے لیے بھی کاغذات جمع کرائے گئے، جن پر کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ اعتراض بلا جواز ہے، اسے مسترد کیا جائے۔ N127 سے پیپلز پارٹی کے رہنما اسلم گل کے کاغذات کی جانچ پڑتال بھی مکمل ہو گئی۔ پیپر قومی اسمبلی حلقہ 127 سے کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ میرے کاغذ جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہو گئے ہیں، منظور ہو گئے ہیں، اور شکر الحمدللہ، اور انشاءاللہ حلقہ 127 میں بلاول بھٹو زرداری صاحب الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ لاہور کے ہی حلقہ N120 سے لیگی رہنما ایاز صادق، N127 سے PTI کے عبدالکلیم کلوار اور اعجاز چودھری کے کاغذات کی جانچ پڑتال بھی مکمل ہو گئی۔ PP 171 سے PTI کے امیدوار حماد اظہر کے کاغذات پر اعتراض عائد کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے سے متعلق حتمی فہرستیں ہفتہ کو جاری کرے گا۔ الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مرزا وقاص رؤف اور جسٹس فاروق حیدر کو اپیلیٹ ٹریبیونل تعینات کر دیا۔ تفصیلات محمد اشفاق کی رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مرزا وقاص رؤف اور جسٹس فاروق حیدر کو اپیلیٹ ٹریبیونل تعینات کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے دونوں ججز کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جسٹس مرزا وقاص رؤف اور جسٹس فاروق حیدر ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ جسٹس مرزا وقاص رؤف NA49 سے 57، PP1 سے PP19 کے حلقوں کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی پر سماعت کریں گے۔ جسٹس مرزا وقاص رؤف جسٹس جواد حسن خواجہ کی جگہ، جبکہ جسٹس فاروق حیدر جسٹس فیصل زمان خان کی جگہ امیدواروں کی اپیلوں پر سماعت کریں گے۔ سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون حسن اقبال کہتے ہیں کہ 8 فروری کو 28 مئی اور 9 مئی مد مقابل ہوں گے۔ نواز شریف کی واحد قیادت ہے جو پاکستان کو بحرانوں سے نکال سکتی ہے۔ مبین حیدر کی رپورٹ۔ ماڈل ٹاؤن میں پاکستان انجینئرنگ کونسل کے نئے دفتر کا افتتاح مہمان خصوصی سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون اور سابق وفاقی وزیر احسن اقبال نے کیا۔ وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی پروفیسر نیاز احمد اختر، رجسٹرار پاکستان انجینئرنگ کونسل ڈاکٹر ناصر محمود سمیت دیگر بھی شریک تھے۔ افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ اچھے منصوبوں کی تکمیل کے لیے پالیسیز کا مستقل ہونا لازمی ہے۔ پاکستان کا مستقبل ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ 8 فروری کو 28 مئی اور 9 مئی مد مقابل ہوں گے۔ اچھے منصوبوں کی تکمیل کے لیے پالیسیز کے تسلسل کی ضرورت ہے، اور اگر ہر بار حکومت بدلنے کے ساتھ آپ پچھلے منصوبے بند کر دیں تو پھر ایسی شاندار عمارتیں نہیں بنتی بلکہ کھنڈر بنتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کا مستقبل ایک دوراہے پہ کھڑا ہے۔ 8 فروری کو پوری قوم نے فیصلہ کرنا ہے، اور اس فیصلے کے نتیجے میں ہمارے مستقبل کی راہ کا تعین ہوگا۔ احسن اقبال نے مزید کہا کہ ہم نے مشکلات کے باوجود سی پیک منصوبے پر $25 ارب لگائے۔ ہم نے پاکستان کو 11,000 میگا واٹ کے پلانٹ لگا کر دیے۔ ہم نے صحت و تعلیم کے شعبہ جات میں نئے ادارے بنائے۔ کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ PP نون لیگ اور PTI میں کیا فرق ہے۔ شرکاء نے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے دفتر کی تعمیر کو خوب سراہا، مستقبل کے لیے نئے خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ کیمرامین زہیب کے ساتھ مبین حیدر، لاہور نیوز۔ سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی وومن ونگ ڈاکٹر حمیرہ طارق کہتی ہیں کہ یقین ہے
اس مرتبہ الیکشن میں جیت جماعت اسلامی کی ہوگی۔ منصورہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جنرل سیکرٹری شعبہ خواتین جماعت اسلامی ڈاکٹر حمیرہ طارق کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جو 28,000 یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہے، جبکہ 1.5 کروڑ بیواؤں کو قرض دیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر حمیرہ طارق کا کہنا تھا جماعت اسلامی میں سیاسی وابستگی پر ٹکٹ نہیں دیا جاتا بلکہ کارکردگی پر انتخاب کیا جاتا ہے۔ بلوچستان میں ڈاکٹر سمیہ قاضی کی سماجی خدمات پر انہیں منتخب کیا گیا۔ ہمارا فیصلہ اس عنوان پہ تھا کہ ان کی بہت زیادہ بلوچستان سے ظاہر ہے پہلے وہ تھیں، ان کی شادی وہاں پہ ہوئی، تو بلوچستان کے اندر بہت ساری سماجی خدمات اور بہت محروم طبقے کی مدد کے لحاظ سے ان کا کام تھا۔ کارکردگی کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو وہ پچھلے 6 سال لگاتار ان کا نام پوری دنیا کے اندر پہلی جو 50 خواتین نے سوشل ویلفیئر کے لیے بہت کچھ کیا، ان میں سے ان کا نام پچھلے 4 سال میں پہلی 50 خواتین میں آتا رہا۔ ڈاکٹر حمیرہ طارق کا مزید کہنا تھا کہ انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ سب کا حق ہے، جس سیاسی جماعت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی کی خواتین کی مخصوص نشستوں کی فہرست جاری نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو ہدایات لے کر کل پیش ہونے کو کہہ دیا۔ پی ٹی آئی خواتین کی مخصوص نشستوں کی فہرست جاری نہ کرنے کے خلاف درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باکر نجفی نے پی ٹی آئی رہنما عالیہ حمزہ سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل کا موقف تھا کہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا، تاہم صوبائی الیکشن کمشنر پی ٹی آئی امیدواروں کے کاغذات کی اسکروٹنی نہیں کر رہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کیا ہے؟ اگر کہیں فیصلہ چیلنج نہیں کیا تو الیکشن کمیشن کو پارٹی فہرست اپلوڈ کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ بھی نہ کرے اور فیصلے پر عمل درآمد بھی نہ کرے۔ کل اسکروٹنی کی آخری تاریخ ہے، اگر الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ نہیں کرتا تو پھر کیا بنے گا؟ جسٹس علی باکر نجفی نے ریمارکس دیے کہ پی ٹی آئی ایک جماعت ہے اور مخصوص نشستوں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق اعتراض اٹھا دیا اور دلائل دیے کہ فیصلہ پشاور ہائی کورٹ نے معطل کیا ہے، انہیں یہ درخواست بھی وہیں دائر کرنی چاہیے تھی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن نے اب تک اس حوالے سے مشاورت مکمل نہیں کی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر درخواست قابل سماعت نہیں تو پھر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کدھر جائے گا؟ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں کہہ چکی ہے کہ الیکشن کمیشن کے کام میں مداخلت نہ کی جائے۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے دلائل دیے کہ اگر الیکشن کمیشن اپنا کام نہ کرے تو پھر ہم کہاں جائیں؟ عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو ہدایات لے کر کل عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت کر دی اور قرار دیا کہ ہمیں بتا دیں کہ آپ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر رہے ہیں یا نہیں۔ عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر لاہور کا نظر بندی کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کی بنیاد پر صنم جاوید کی نظر بندی کے خلاف دائر درخواست نمٹا دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باکر نجفی نے صنم جاوید کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ 13 مئی کو صنم جاوید کو نظر بند کیا گیا۔ عدالت نے اس نظر بندی کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ 12 دسمبر کو دوبارہ ڈی سی لاہور نے صنم جاوید کی نظر بندی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ اس نظر بندی کی قانونی حیثیت نہیں ہے، عدالت اس نظر بندی کے آرڈر کو کالعدم قرار دے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے صنم جاوید کی نظر بندی کا نوٹیفیکیشن واپس لیتے ہوئے رپورٹ عدالت میں پیش کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باکر نجفی نے ڈپٹی کمشنر لاہور کا نظر بندی کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کی بنیاد پر صنم جاوید کی نظر بندی کے خلاف دائر درخواست نمٹا دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کے تحائف ظاہر نہ کرنے والے اراکین اسمبلی کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دی ہے۔ محمد اشفاق کی رپورٹ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راحیل کامران شیخ نے شہری تنویر سرور کی درخواست پر 7 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ تحریری فیصلے کے مطابق درخواست گزار کی استدعا تھی کہ توشہ خانہ کے تحائف ظاہر نہ کرنے والے تمام اراکین اسمبلی کے خلاف الیکشن کمیشن شکایت درج کرے۔ الیکشن کمیشن کا صرف چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف شکایت درج کرنا امتیازی سلوک ہے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف شکایت قومی اسمبلی کے اسپیکر کے ریفرنس کے بعد درج کی گئی۔ دوسرے ممبران اسمبلی کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں بھیجا گیا، لہذا درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیا جائے۔ جسٹس راحیل کامران نے تحریر کیا کہ درخواست گزار کو پہلے سیشن کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ قانون کے مطابق لاہور ہائی کورٹ میں براہ راست درخواست دائر نہیں ہو سکتی، سیشن کورٹ میں شکایت، جبکہ لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر ہو سکتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست میرٹ پر نہ ہونے کے باعث خارج کر دی۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔
लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को इश्तिहारी करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 11 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरखास्तगार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फवाद चौधरी इस वक्त अडयाला जेल में है। फवाद चौधरी को लाहौर की इस्ताद दहशतगर्दी अदालत से इश्तिहारी करार दिया गया है। स्क्रूटनी में फवाद चौधरी पर एतराज़ात दायर किए जा सकते हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि किस एक्ट के तहत एतराज़ात हो सकते हैं बताएं। इलेक्शन एक्ट के तहत बताएं कहाँ लिखा है कि इश्तिहारी की स्क्रूटनी नहीं हो सकेगी। दरखास्तगार के वकील ने बताया कि जब एक शख्स गिरफ्तार और जेल में होता है तो इश्तिहारी का मामला खत्म हो जाता है, जिस पर अदालत ने कहा कि मुलज़म जेल में है, इसकी अभी जमानत भी नहीं हुई। अदालत ने आइंदा समाअत तक इश्तिहारी का फैसला मुअत्तल करते हुए फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और बात करें बढ़ती महंगाई की, जिसने गरीब आदमी का पीछा न छोड़ा। सब्जियां और फल मजीद महंगे हो गए। लहसुन 750, अदरक 720, टमाटर 130, प्याज 230 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगे। करेले 450, शिमला मिर्च 220, मटर 220, अरवी 200 रुपये फ़ी किलो बिकने लगी है। सेब 400, अनार बदाना 950, अमरूद 200, अंगूर 680 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगे हैं। अहवाल बताएंगे अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं। अब्दुल कादिर बताइएगा। आज बिल्कुल, आज जो सरकारी नकनामे जारी किए गए उसमें 9 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया और प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक जो है वो मजीद महंगे हो रहे हैं। प्याज 5 रुपया महंगा करके 180 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में यही प्याज जो है 230 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 5 रुपये इजाफे के बाद 95 रुपये किया गया, लेकिन मार्केट में टमाटर 130 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक 5 रुपये इजाफे के बाद 390 रुपये सरकारी रिलीज में है, लेकिन मार्केट में अदरक जो है 700 से 720 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी सब्जियों में मेथी 5 रुपये इजाफे के बाद 90 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन फरोख्त 160 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। बैगन 2 रुपये इजाफे के बाद 64 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 100 रुपये फ़ी किलो तक किए जा रहे हैं। करेले 10 रुपये इजाफे के बाद 210 रुपये सरकारी रेट में है, लेकिन मार्केट में 450 रुपये से 500 रुपये फ़ी किलो तक दर्जा अव्वल के करेले जो है वो फरोख्त किए जा रहे हैं। साग 1 रुपये इजाफे के बाद 43 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 60 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। शलजम 4 रुपये महंगा करके 50 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 70 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अरबी 5 रुपये बढ़ाकर 130 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में अरबी की ग्रोथ जो है 200 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। इसी तरह फलों की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं, क्योंकि सेब काला कुल्लू 275 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 400 रुपये फ़ी किलो तक सेब की फरोख्त की जा रही है। केला दर्जा अव्वल 150 के बरक्स 200 रुपये, जबकि दर्जा दोम का केला 100 के बरक्स 140 रुपये की दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी नकनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। जी ठीक है, अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि लाइव स्टॉक की पैदावार बढ़ाने के लिए सूबा पंजाब में इमरजेंसी लगाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाइव स्टॉक की पैदावार में इजाफे के हवाले से कमेटी तश्कील दे दी गई है। सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक कमेटी के कन्वीनर होंगे। सेक्रेटरी ख़जाना और महकमा सेक्रेटरी लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट कमेटी के रुकन होंगे। सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद की सरबराही में कमेटी तजावीज़ मुरतब करेगी। लाइव स्टॉक के निर्ख मुकर्रर करने या ना करने के लिए सिफारिशात पेश करेगी, जबकि इस हवाले से कहा गया है कि मुफीद मादा जानवर को ज़िबा करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसका इतलाक तमाम अजला में होगा। लाइव स्टॉक की पैदावार और एक्सपोर्ट में इजाफे के लिए 4 रोज़ में हतमी प्लान तलब कर लिया गया। कमेटी की सिफारिशात पर पंजाब में जानवरों के बीमारियों से पाक जोन कायम किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब का जल्लो पार्क और बोटेनिकल गार्डन का दौरा। जल्लो पार्क में ख़राब सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी शालामार बाग भी गए। डिप्टी कमिश्नर को शालामार बाग के अतराफ नाजायज़ तामीरात के खात्मे का टास्क दे दिया। लियाकत अली की रिपोर्ट। निगरान वज़ीर आला पंजाब का जल्लो पार्क और बोटेनिकल गार्डन का दौरा। मोहसिन नकवी का जल्लो पार्क में टूटी सड़कों और ख़राब सूरत हाल पर बरहमी का इजहार। जल्लो पार्क को अपग्रेड करने का प्लान तलब कर लिया। पार्क का इंतजाम महकमा जंगलात से PHA को देने के लिए फौरी इकदामात उठाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला ने तितली घर का भी मुआयना किया। तफरीही पुल की सीढ़ियों पर पेंट और लकड़ी के पुश्तों को तब्दील करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि बोटेनिकल गार्डन में मजीद दरख्त और फूलदार पौधे लगाए जाएं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी शालामार बाग भी गए। तारीखी बाग की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला ने खुसूसी रिक्शे में बैठकर शालामार बाग का राउंड लिया। शालामार बाग के अतराफ नाजायज तामीरात के खात्मे का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर को टास्क दे दिया गया। निगरान
मुज़क्किरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि शालामार बाग को तारीखी हैसियत में बहाल किया जाएगा। DG वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने वज़ीर आला को शालामार बाग की बहाली के प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। साल 2023 मेगा प्रोजेक्ट्स का साल रहा। निगरान पंजाब हुकूमत ने कई मेगा प्रोजेक्ट शुरू करके मुकम्मल किए, लेकिन माजी में शुरू होने वाले कई मंसूबे इस साल भी अधूरे रहे। साल के इख्तिताम पर निगरान पंजाब हुकूमत ने मज़ीद मंसूबे शुरू करने का ऐलान भी किया। साल 2023 में शहर लाहौर तरक्याती कामों का गहवारा रहा। जनवरी में ही पंजाब में निगरान हुकूमत बरसरे इख्तिदार आ गई और ट्रैफिक रवानी को यकीनी बनाने के लिए कई मंसूबों पर काम का आगाज किया। जनवरी से दिसंबर तक कई मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए। 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन चुके, बाकी अभी अधूरे हैं। ताखीर का शिकार लाहौर ब्रिज मंसूबे को 31 मई को मुकम्मल किया गया। समनाबाद अंडरपास को शुरू करके रवां साल ही में खत्म किया गया। शाहदरा के मकाम पर फ्लाई ओवर्स की 7.5 माह में तकमील हुई। नवाज शरीफ इंटरचेंज के काम पर बेदियां अंडरपास को भी रवां साल मुकम्मल किया गया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर अल मारूफ अकबर चौक फ्लाईओवर को भी कलील मुद्दत में निपटाया गया। मौलाना शौकत अली रोड को मुकम्मल सिग्नल फ्री बनाया गया। रवां साल में लाहौर के बासियों को कैवलरी अंडरपास का तोहफा दिया गया। कैनाल रोड नजरिया पाकिस्तान रोड से अमीर चौक तक को सिग्नल फ्री बनाया गया। रावी ब्रिज तोसी मंसूबा और कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मंसूबे पर काम अभी जारी है। तकमील के करीब कॉलेज रोड की रीमॉडलिंग का काम रवां साल मुकम्मल न हो सका। कैनाल रोड पर अंडरपासिस की ब्यूटिफिकेशन की तारीख 30 दिसंबर थी। आखिरी मराहिल में मौजूद ये काम भी चंद रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस्लामिया ग्राउंड, संत नगर और चाइना स्कीम मुकम्मल होने के बावजूद रवां साल खोले ना जा सके। 5 साल बाद LDA असफाल्ट प्लांट को फंक्शनल करके टीपा को दे दिया गया। साल 2023 में निगरान पंजाब हुकूमत ने गड़ी शाहू फ्लाईओवर, क्रीम ब्लॉक अंडरपास और वाई ब्लॉक जंक्शन गार्डर टाउन का मंसूबा भी पेश कर दिया है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि व्हीकल्स इंस्पेक्शन एंड चालान ऐप का इफ्तिताह कर दिया गया है। ऐप की मदद से एक्सेल लोड की खिलाफ वर्जियों में 90% कमी आएगी। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद ने ऐप का इफ्तिताह किया। तकरीब में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PTC फाइक अहमद और दीगर ने शिरकत की। इब्राहिम हसन मुराद का कहना था कि PITB और महकमा ट्रांसपोर्ट की टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। महकमे का टारगेट था कि कागज़ पर चालान ख़त्म किया जाए। व्हीकल्स इंस्पेक्शन एंड चालान ऐप का मकसद पेपरलेस चालान पर मुंतकिल होना है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी का कहना था, ई चालान से वसाइल की बचत मुमकिन होगी। चालान की सूरत में ड्राइवर को उसके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर चालान का पैगाम मौसूल होगा।